کے سرزمین پہ ہوں اور خاص طور سے لاہور میں، اور الحمدللہ کافی لوگ اس تقریر کو سننے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے آنے کا قبول عطا فرمائے۔ میرے اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ دعویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال، کسی کو بلانا۔ اور جب کوئی لوگ یہ لفظ دعوت سنتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان کے لوگ، تو فوراً وہ چکن بریانی یا مٹن بریانی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان لوگ سوچتے ہیں دعوت کی معنی ہوتی ہے an invitation، ایک دعوت لنچ پارٹی کے لیے یا ڈنر پارٹی کے لیے۔ آج کے اس تقریر میں ہم لنچ پارٹی یا ڈنر پارٹی کے بارے میں نہیں ذکر کریں گے۔ آج کے اس تقریر میں ہم دعوت الاسلام کے بارے میں ذکر کریں گے، an invitation towards اسلام۔ جیسے کہ میں نے کہا، دعویٰ کے معنی ہوتی ہے ٹو انوائٹ، ٹو کال، کسی کو بلانا۔ اور جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام۔ تو جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ اور نارملی دعویٰ کے ساتھ ایک دوسرا ٹرمینالوجی بھی استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اصلاح۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریپیئر، کسی چیز کو صحیح کرنا۔ تو جب ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں، انہیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات دیتے ہیں، یا اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اصلاح۔ اور نارملی جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، انہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ ضروری ہے کیا ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائے؟ دعوت الاسلام، an invitation towards اسلام، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے، سورۃ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 110۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، you are the best of people evolved for mankind۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت میں ہم سے کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہے، ہم مسلمان سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت میں ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے، اور جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، استاد سے زیادہ ہے۔ ایک استاذ، ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، جو کام کرتا ہے اسکول میں اس سے زیادہ ہے۔ تو جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ There is no honor without responsibility۔ کوئی بھی عزت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، تو عزت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہے؟ کیا ہمیں
اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہے، ہم سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کہنے لائق نہیں ہے، ہم مسلمان کہنے لائق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ Thus we have made you a justly balanced community so that you will be a witness over the people and the messenger will be a witness over you۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمان کو امت وسط بنایا ہے، a justly balanced community۔ ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں۔ اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے ایک آیت سے، ایک دوسری آیت سے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، آیت نمبر 24۔ اور سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے۔ سورہ توبہ it is the most militant surah of the glorious Quran۔ کیوں سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک سورہ ہے، یہ واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سورہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفلق سورہ نمبر 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ مثال کے طور پہ سورۃ الناس سورہ نمبر 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے ایکسپٹ فار سورہ توبہ۔ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کے سڑک پہ چل رہے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ لاہور کے سڑک پہ چل رہے ہیں اور ایک لفظ مشرکین مکہ کو ایک تنبیہ دے رہے ہیں، ایک وارننگ دے رہے ہیں put things straight in 4 months time otherwise declaration of war، کہ 4 مہینے میں آپ چیزیں کو سیدھا کر دیجئے ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو تنبیہ دے رہے ہیں تو بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے کئی مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 کا ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان سے مخاطب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے
والد ہو. See whether it be your fathers. وَأَبْنَاؤُكُمْ, یا آپ کے بیٹے, اور whether it be your sons. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ, یا آپ کے بھائیوں, وَأَزْوَاجُكُمْ, یا آپ کے وائفز, یا آپ کے اہلیہ, یا آپ کے شوہر, یا آپ کے بیویاں, وَعَشِيرَتُكُمْ, یا آپ کے رشتہ دار. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے لیے اہم ہے. کیا وہ آپ کے والد ہے؟ کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ آپ کے بھائی ہے؟ کیا وہ آپ کے اہلیہ ہے یا آپ کے شوہر ہے؟ کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں what are your considerations, کیا آپ کی اہمیت ہے. اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, the wealth that you have amassed, جو مال آپ نے اکٹھا کیے ہیں, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, and the business in which you deal, جو آپ کا کاروبار ہے, جو آپ کا کاروبار ہے, کیا آپ اس سے ڈرتے ہیں؟ The business in which you deal. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, the houses in which you live, جو آپ گھر میں رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. کیا وہ آپ کے والد ہے؟ کیا وہ آپ کے بیٹے ہے؟ کیا وہ آپ کے بھائی ہے؟ کیا وہ آپ کے بیویاں ہے یا آپ کے شوہر ہے؟ کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہے؟ کیا وہ آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہے؟ کیا وہ آپ کا کاروبار ہے؟ کیا وہ آپ کا جو گھر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں what are your considerations, کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا if you love all of these 8 things, اگر آپ یہ سارے 8 چیز کو محبت کرتے ہیں, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر آپ یہ 8 چیز کی محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا, ویٹ, رکیے. اور ہم مسلمان, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رکے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں رکو, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول میں یا ایک مدرسہ میں ایک سینئر اسٹوڈنٹ ایک جونیئر اسٹوڈنٹ سے